लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव स्ट्रीम तकरीबन पिछले 2 सालों से चल रही है, 2 ढाई साल हो गए, 381वां एपिसोड है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाइयों और बहनों को हमारे इन प्रोग्रामों से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम होंगे डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह सफ़र पर है आज भी इंशाअल्लाह। तो आज वो नहीं जॉइन कर पाएंगे, कल से इंशाअल्लाह शेख ने कहा है कि वो जॉइन करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ इंशाअल्लाह भी कुछ देर में डॉक्टर नूह हफिज़हुल्लाह होंगे जो इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। मगर उससे पहले कि शेख जॉइन करें, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से हमारी ये स्ट्रीम चल रही है और बहुत सारे भाई हमारे यहाँ से यानी हमारी इस स्ट्रीम के ज़रिए से हज़ारों सवालात के जवाबात दिए जा चुके होंगे अब तक। लेकिन हमने आपके तासुरात नहीं जाने। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ भाई जो तासुरात देना चाहें कि प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हो रहा है या इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कोई और मशवरा आप लोगों का हो, तो वो इंशाअल्लाह आज हम पेश करने का आपको मौका देंगे उस वक़्त तक जब तक कि शेख हमारे साथ जॉइन हो जाए। तो मैं गुज़ारिश करूँगा जिन भाइयों और बहनों को तासुरात देने हैं, जो भाई ख़ुसूसन भाई अगर वो वीडियो ऑन करके दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो जो है वीडियो बंद करके भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि आप तासुरात दें, आप कमेंट में हमें बता दें कि अगर आप तासुरात देना चाहते हैं तो प्राइवेट कमेंट में आप चैट करें इंशाअल्लाह, तो हम आपको इंशाअल्लाह मौका देंगे कि आप अपना यानी तासुर ज़ाहिर करें कि आपको हमारी ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, आपकी ज़िंदगियों में कितनी तब्दीली आई, पहले क्या मामला था, अब कैसे मामलात आप हल करते हैं, या पहले सवालात के जवाबात लेना कितना मुश्किल था, अभी आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया है, ताकि हमें भी पता चले कि कितना आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और अगर कुछ हम लोग इसमें इज़ाफ़ा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो ये भी जो है हमारे लिए होगा इंशाअल्लाह। तो जो जी अली भाई हमारे चाहते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे अली भाई। तो हाँ, अली भाई आप बताएं कैसा रहा आपका सफ़र हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, खैरियत से अरशद भाई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पहले अली तो भाई इससे पहले कि आप कुछ बोलें, मैं चाहूँगा कि अगर आप वीडियो ओपन कर सकते हैं तो ऑन करें, वरना हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। नहीं शेख, वीडियो ओपन नहीं कर सकता। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जी शेख, तो आई थिंक मैं जब 11th नहीं 12th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी का इंट्रोडक्शन हुआ। जैद भाई जो है, जैद पटेल साहब, वो जी, एंटी इस्लामिक सवालों के जवाब देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने और आपका जी, चैनल एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी में हर मसले का हल है, मतलब क्या उसे जी, कहते हैं, गर्ल्स कम्युनिटी के लिए जी, अलग जी, क्यूएनए होता है, और ये तो जनरली होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो जवाब मुझे गाँव में नहीं मिलने का दीन एतबार से, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ आई प्लस टीवी पे बहुत बार अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्रिया अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने तासुरात दिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत, आफ़ियत, तंदुरुस्ती दे, आमीन। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं जो है तलहा भाई भी अपने तासुरात देना चाहते हैं, तो मैं तलहा भाई को ऐड करूँगा। तलहा भाई अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग लगभग जी, रोज़ ही ये प्रोग्राम रन करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ख़ास करके अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैं एक बड़े वैसे बताने में कोई दिक्कत नहीं, अभी दिल्ली में हूँ तो यहाँ तो फिर भी मतलब अहले हदीस सलफ़ियों की मस्जिद है, तो वहाँ के इमाम वगैरह से ही पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे जब जी, पहले मैं जैसे एक छोटे शहर में रहता था, तो वहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता था कि ये क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस मामले में किसकी इताअत करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जब कन्फ्यूज़न होता था। और जी, मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ़ेस टू फ़ेस अगर फ़िज़िकली पूछने में थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, तो उस हिसाब से भी ऑनलाइन एक ईज़ी रहता है।
اور جی میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پروگرام کا ڈیوریشن تھوڑا بڑھا دیں، اور کچھ لوگ جیسے کہ کوشچن پوچھنے کے بجائے اپنے کچھ پرسنل مطلب چیزیں بولنے لگتے ہیں، جیسے جی خطبہ جی دے رہے ہیں، جی تو جی وہ اسے آپ کو روکیں تو زیادہ صحیح رہے گا۔ بالکل بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ بھائی، جزاک اللہ خیر بھائی آپ کے مشورے کا، ان شاء اللہ ضرور بھی ضرور اس پر غور کریں گے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے ہم لوگ کاٹ نہیں سکتے کسی کو بھی بیچ میں، تو اس لیے ہم لوگ موقع دے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ طلحہ بھائی، الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ کے تاثرات سن کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں جاوید مکاندار کو ایڈ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں جاوید بھائی آپ؟ ماشاء اللہ، الحمد للہ سب اچھے ہیں، آپ کی دعائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہاں سے بات کریں جاوید بھائی آپ؟ کرناٹک بیجاپور سے۔ اچھا ماشاء اللہ بیجاپور سے، جی فرمائیں جاوید بھائی۔ ہمیشہ رہتے ہیں اس میں، جی تو اس جی سے ہمیں بہت الحمدللہ۔ بہت فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ ایسے ایسے مسئلے ہمارے ساتھ آتے تھے جو کتابوں میں نہیں ملتے، مگر شیخ جو ڈاکٹر نسیم جو ہے نا، وہ اتنے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا تاکہ ہمیں عمل کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس سے۔ جی اور جی شروعات تو اپنی آئی پلس سے زید پٹیل سر کا جو اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس ہوا تھا لاک ڈاؤن میں، جی وہاں سے ماشاء ہماری اللہ۔ شروعات ہوئی تھی آئی پلس سے۔ اس سے اچھا پہلے ہم ہاں، سلف سے جڑے بھی نہیں تھے، سلف سے ہمارا تعلق بھی نہیں تھا۔ مطلب اللہ، ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سلف کی مسجد بھی نہیں ہے، اور ہوں، ماحول بھی نہیں ہے۔ ابھی جی ماشاء اللہ اور ایک فائدہ ہمارے یہ ہوا کہ کلت الراشدہ سے ہمارے اہلیہ بھی جڑ گئے، وہ ابھی آن لائن علیمیت پڑھ ماشاء رہے ہیں۔ اللہ، جی 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 ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ۔ ہاں ہاں، تو اس سے بہت فائدہ ہوا اپنے لائف میں، چینجز بھی آئے، بعد میں قلبی سکون بھی ملا اس میں آنے داخلہ لینے کے بعد ہم کو، اور بہت سے جی فائدے جی بھی ہم بتا بھی نہیں سکتے آئی پلس ٹی وی سے ہم کو۔ اور خاص جی کر جی یہ سوال جو آپ کا جو سیشن چلا نا، اس میں اتنی معلومات ہوئی، شاید ہم سوچ الحمدللہ، بھی نہیں سکتے تھے کہ زندگی میں اتنی معلومات ہمیں کبھی ہوگی۔ جی 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 جی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا آمین فرمائے، علم میں برکت عطا آمین فرمائے، آمین اور آمین آمین۔ آپ کے پاس جو سوال کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، میں اس چیز کو داد دیتا ہوں آپ کو۔ جی جزاک اللہ خیر، جی کبھی کبھی کوئی کنفیوژن کرتے رہتے ہیں لوگ، آپ فٹک سے پکڑ لیتے ہیں وہ سوال کو، تاکہ جی ٹائم بھی بچ جاتا ہے، اور ہمارے شیخ صاحب سمجھ کر جو آگے جو تفصیلات میں بیان کرتے ہیں نا، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوئی۔ کتنی مصروفیات رہے تو ہم ہر روز سنتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں، بھلے اپنے کو اس میں میٹنگ میں جوائن ہونے کا موقع ملے نہ ملے۔ کبھی جی کبھار جی کیا جی، ہوتا ہے کہ عشاء کا ایک مسئلہ رہتا ہے، عشاء پڑھ کے آنے کے بعد ہم صحیح کو بات ہے، کنٹینیو ہم جوائن کرتے رہتے ہیں، ہاں ہاں مگر ہاں، جی اسٹریم جی فل رہتی ہے، ابھی وہ کچھ کر سکتے نہیں، تو اس کے حوالے کیا کرتے ہیں، تو کنٹینیو ہم اسٹریم دیکھتے ہیں یوٹیوب لائیو پر۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنا سوال کوئی پوچھ لیتا ہے، اس میں معلومات بھی ہو جائے۔ جی 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 جی، صحیح بات ہے جزاک بالکل۔ اللہ خیر۔ ہاں، بارک جزاک اللہ اللہ فیکم، خیر، بہت اللہ شکریہ آپ کو جاوید خیر بھائی، کرے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور دیکھیے آمین۔ کیسے دعوت کا اثر ہوتا ہے کہ آپ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک تعلق بنا دیا۔ یہی بس ہمارا یعنی دینی رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے ہمیں باقی سب سے رکھے۔ بڑا جی فائدہ یہ ہوا کہ اپنے گھر کا ماحول چینج ہے عاشق صاحب، پورا کا پورا الحمدللہ، ماحول، مطلب کیسا تھا اپنا کہ یہاں پر پورا بدعتی ماحول ہے، یہاں پر کوئی جی سلف کا کچھ بھی ماحول، ایک چھوٹا کریا ہے میرا، مطلب بیجاپور ہوں سٹی نہیں ہے، وہاں سے 50 کلومیٹر آگے چھوٹا کریا ہے، تو یہاں پر بہت دقت ہے، ہوں، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے ہمارے لیے۔ ابھی بالکل ہمارے بالکل، اہلیہ اللہ بھی اس میں تعالیٰ، جڑ گئے ہیں، اہلیہ بھی جڑ گئے ہیں، الحمدللہ، ابھی ان کا اول ختم ہوا، ابھی 2 سال کا کورس ختم ہوا، ابھی 5 سال کے ہوں، کورس میں ہے، اس بار اول جی کا جی، ایگزام بھی دیے، اس میں اچھے نمبرات سے وہ مطلب رزلٹ بھی الحمدللہ، آ گیا ان کا۔ اللہ کامیاب کرے، دعا جی جی کیجیے جی آگے ان کے ذریعے گاؤں میں کچھ محنت ہو سلف کی۔ جی بالکل انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کریں، اور اللہ رب امین العالمین دین کے سچے داعی بنائے، آمین۔ بہت امین شکریہ امین۔ جاوید بھائی، بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے یہی مطلب ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ ایک جاوید بھائی نے ایک بات کہی کہ ہم تمام لوگ آپ آتے ہیں، آپ سوچیں ایک سٹریم میں ہمارے ساتھ 200-250 لوگ جوائن ہوتے ہیں اب، اور کبھی کبھار اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب 1 گھنٹے میں یہ موقع نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم ہر ایک کو موقع دیں، لیکن آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہر ایک کا سوال جو ہوتا ہے نا، یعنی اگر ایک سٹریم میں 10 لوگ سوال کر رہے ہیں، 15 لوگ سوال کر رہے ہیں، تو 15 سوالات کے جوابات آپ کو مل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اسی طرح کا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں ہو، آپ کو یہی سوال کا جواب ذہن میں آئے،
آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہی بالکل یہی عین جو ہے یہی معاملہ ہوا ہے، یا آپ اسی سے ملتا جلتا ہے، اب آپ آج دوبارہ آ گئے آپ خود پوچھنے کے لیے. تو اسی طرح سے علم بڑھتا ہے انسان کا، اسی طرح سے جو ہے انسان علمی اعتبار سے ترقی کرتا ہے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ آپ لوگوں سے بات کر کے کہ آپ لوگوں کو ہماری اس اسٹریم سے فائدہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ دین سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بدعتوں کو چھوڑ رہے ہیں، شرک کو چھوڑ رہے ہیں. جیسے ابھی ہمارے جاوید بھائی نے کہا کہ بدعتی ماحول تھا اور جو ہے شرکیہ ماحول تھا، کوئی دعوت وہاں پر نہیں پہنچی، کوئی مطلب جو ہے دور دور تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی کبھی. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ ہماری یہ اسٹریم پہنچ گئی، IPLUS TV پہنچ گیا. الحمدللہ ان لوگوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ بن گیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سے کام لیتا رہے. اللہ رب العالمین اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں جو ہے اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. آمین. میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھائی اور ہے جو ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں. صلاح الدین انصاری، صلاح الدین بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں صلاح الدین بھائی؟ حضرت میں الحمدللہ آپ ویسٹ بھی. بنگال، جی جی الحمدللہ میں ویسٹ بنگال کا رہنے والا ہوں. تو اچھا ماشاء الحمدللہ اللہ. IPLUS TV سے چھ مہینے سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں. اور الحمدللہ الحمدللہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ پوچھ کر آگے بڑھاتا ہوں بھی اور عمل بھی کرتا ہوں. ماشاء اب اللہ اسی ماشاء سے مجھے بہت فائدہ، اسی سے بہت مجھے فائدہ ہوا ہے. اور اللہ. اور ہمارے ماحول میں اکثر بدعت اور جاہلیت بہت زیادہ ہے. تو الحمدللہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں، اور نہیں تو جو زیادہ بولنا شروع کرتے ہیں اس کو IPLUS TV کی لنک بھیج دیتا ہوں الحمدللہ. اور کہتا ہوں کہ الحمدللہ. اگر نہیں اگر آپ کو علم ہے تو صحیح بڑے بڑے عالم سے سوال کیجیے، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتاتا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو جا کے بڑے عالم کو پوچھیے. ہمارے اہل حدیث کی یہ ٹیم ہے IPLUS TV. الحمدللہ میں الحمدللہ. لنک بھیجتا ہوں، پھر آتے ہیں نہیں آتے ہیں مجھے معلوم نہیں. الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں اور جی بہت الحمدللہ اس میں فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اور میں بہت شکریہ کوشش صلاح کرتا الدین ہوں بھائی. کہ جی آگے بڑھے. جی 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 بہت شکریہ صلاح الدین بھائی. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس اسٹریم سے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ IPLUS TV نے IPLUS TV بنگلہ بھی اسٹارٹ کیا ہے الحمدللہ. اور بنگلہ زبان میں لائیو کوشچن اینڈ آنسرس کا سیشن ہم نے شروع کیا ہے. جیسے دکتور محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ کا ہوتا ہے لائیو کوشچن آنسر کا سیشن، ویسے ہی بنگلہ میں بالکل ہفتے میں 5 دن ہم نے لائیو کوشچن آنسر کا سیشن سٹارٹ کیے ہیں، جس میں دکتور نوح عالم مدنی جو ہمارے ساتھ ابھی جڑ رہے ہیں نا، وہ شیخ محترم بنگلہ زبان میں جو ہے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اور وہ پروگرام ابھی چونکہ رمضان چل رہا ہے تو ہم نے رمضان میں اس کا ٹائمنگ 3 سے 4 رکھا ہے، سیٹرڈے ٹو ویڈنسڈے 3 سے 4 وہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے جو بنگلہ زبان میں سوال و جواب کا ہے. اس میں بنگلہ زبان میں مکمل سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. لہذا آپ سے گزارش کروں گا صلاح الدین بھائی اس پروگرام سے بھی آپ ضرور جڑے، ساتھ ہی ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. وہ 3 سے 4 دوپہر میں 3 سے 4 ہوتا ہے رمضان میں. رمضان بعد انشاءاللہ وہ کنٹینیو چلے گا اور اس کا ٹائمنگ ہم لوگ چینج کریں گے، لیکن رمضان میں وہ 3 سے 4 ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی جو بنگلہ زبان والے ہیں آپ لوگ ضرور اس پروگرام سے بھی جڑیں. آپ لوگ اس پروگرام کو شیئر کریں اپنے گروپس میں، اور بھی اپنے دوست و احباب کو وہاں جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی جو ہے اپنے مسائل کو حل کر سکے، کتاب و سنت کی روشنی میں جوابات لے سکے. بہت شکریہ صلاح الدین بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صحت عافیت اور تندرستی دے. آمین. بہت شکریہ. تو اس کے بعد اور بھی بہت سارے بھائی ہیں جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور اپنے دیکھیے یہ اصل میں تاثرات لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں. اگر ہماری طرف سے اگر کوئی کمی ہے، کوئی جو ہے غلطی ہے، یا ہم اور بہتر کر سکتے ہیں آپ کے لیے، تو یہ بس اسی لیے لیا جاتا ہے تاثر، فیڈ بیک، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور اچھا بنا سکیں. تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر کچھ بھائی بہنوں کے پاس اگر مشورے بھی ہونا تو وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ جوائن ہو. عزیر بھائی آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ اسٹریم میں موجود نہیں ہیں، تو معذرت میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ اسٹریم میں ایڈ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کا تاثر لے سکتا ہوں، یا کمنٹس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ تاثر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. جی ذکی بھائی بے فکر رہیں، انشاءاللہ شیخ محترم دکتور صاحب انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ہوں گے. شیخ آج بھی ہونے والے تھے لیکن چونکہ تھوڑا سا سفر آ گیا تھا شیخ کے لیے، تو اسی لیے شیخ جوائن نہیں ہو پائے.
تو انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو وہ ضرور بھی ضرور کل سے دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور آج انشاءاللہ دکتر نوح ہمارے ساتھ ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے، دکتر نوح بھی الحمدللہ فقہ میں پی ایچ ڈی ہیں مدینہ سے، اور الحمدللہ کافی قابل ہے اور بہت بہترین جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ. تو شیخ محترم وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے بھائیوں کے کمنٹس میں بھی سوال جو ہے مشورے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اسی طرح جو ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کی، دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. دیکھیے میں نا آپ کو ایک بات کہوں گا کہ یہ بات آپ سمجھیں کہ جس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا، آپ کی بھی اپنی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے طور پر جو ہے ہمارے ویڈیوز کو لوگوں تک شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. خصوصاً سوال و جواب کی سٹریمز کے جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں، جو سوالات کے جوابات ہوتے ہیں الگ الگ، وہ آپ بھیجیں تاکہ وہ لوگ بھی ہماری ان سٹریم سے جڑیں اور ان سٹریم سے فائدہ اٹھائے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہم نے انگلش میں بھی لائیو سٹریم سٹارٹ کی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے بھائی ہیں جو انگلش میں چاہتے تھے کہ انگلش میں i+tv کام کریں، تو الحمدللہ ہم نے یہ بھی قدم بڑھایا ہے اور انگلش لائیو سٹریمز بھی ہماری سٹارٹ ہوئی ہے. جیسے کہ ہماری ایک انگلش سٹریم ہوتی ہے زائد بھائی کی، جو ٹیوزڈے ہوتی ہے، تو آپ لوگ اس میں ضرور تشریف لائیں. 3 سے 4 وہ ہوتی ہے جہاں پر بہت سارے ذہنی الجھنوں کے جوابات وہ دیتے ہیں. اسی طرح عقیدے کی ہماری انگلش لائیو سٹریم ہے جو آج کے دن ہوتی تھی، آج کے دن ہوئی ہے، یعنی بدھ کے دن 3 سے 4، خصوصاً رمضان میں بھی انشاءاللہ بدھ کے دن 3 سے 4 ہوگی. وہ ٹوٹل انگلش میں آپ آ سکتے ہیں، جوائن ہو سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، اپنے جوابات لے سکتے ہیں. تو مزید یہ 2 چیزیں الحمدللہ اس رمضان سے ہم نے اضافہ کی ہے، ایک بنگلہ زبان میں اور ایک انگلش زبان میں. انشاءاللہ ان دونوں لینگویجز میں بھی ہم بھرپور کام کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے ہمارا کام اردو میں ہے، اور جو ہے ایسے ہی سٹریمز ہم لانے کی کوشش کریں گے تاکہ اور بھی بھائی بہن ہمارے ان سٹریم سے فائدہ اٹھا سکے. اور جی اس کے بعد انس بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں اور وہ کچھ جو ہے سجیشن دینا چاہتے ہیں. میں انس بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی انس شیخ، بھائی کہاں سے جوائن ہو رہے ہیں انس بھائی؟ جی پاکستان کہاں سے پاکستان تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی فرمائیں. پاکستان سے، کراچی سے. جی ماشاء اللہ، فرمائیں انس بھائی. جی تو شیخ جی شیخ صاحب، ماشاء اللہ میرا تعلق، میرا انٹروڈیوس ہوا تھا کہ ابھی وہ کورونا چل رہا تھا نا، تو کورونا کے بعد جو پہلا رمضان تھا، تو جی کیا جی ہے ایک ٹیم ہے جو غیر مسلموں اور مرتدین سے بات کرتی ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں. تو اس میں انس بھائی سے ریموو تو ہو پھر گئے. آپ جی انس بھائی تھوڑا سا آپ ریموو ہو گئے تھے، ایک مرتبہ لے لیں آپ. جی فرمائیں شیخ، انس. میں کہہ رہا تھا کہ زید بھائی کے ذریعے کہنا میں آپ لوگوں کا تعارف مجھے ہوا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بدعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین اللہ آپ لوگ آمین سلامت. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر انس بھائی، بارک اللہ فیکم. جی انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں کہ اسی طرح سے جو ہے ہمارا یہ کام چلتا رہے اللہ رب العالمین کی مدد سے، اور آپ بھائی بہنوں کے تعاون سے اس طرح سے ہمارا یہ کام چلتا رہے، اور بھی لوگوں تک i+tv پہنچے، اور بھی لوگوں کو اس کی سٹریم سے، ہمارے پروگرام سے جو ہے اور بھی لوگوں کو فائدہ ہو. اس بات کی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں شیخ محترم جو ہے دکتر نوح عالم مدنی ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور شیخ محترم آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں گے. میں اس سے پہلے میں کمنٹس میں بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کچھ بھائی بہن ہمارے سجیشنز دے رہے ہیں. آپ لوگ دیتے رہیں انشاءاللہ، جو لوگ کمنٹس میں دینا چاہتے ہیں کمنٹس میں انشاءاللہ دے سکتے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ اس کو لے کر کے اپنے پاس سیو کر کے رکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے مطابق جو ہے مفید مشورے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ عمل بھی کیا جائے. چلیے اور کوئی جو ہمارے بھائی کچھ بولنا چاہے یا مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. جی محمد صادق بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں. جی السلام علیکم صادق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سے خیریت ہیں؟ الحمدللہ آپ خیر سے ہیں؟ جی شیخ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے. شیخ بہت فائدہ ہے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے، صرف اہل حدیثوں کو نہیں، دیوبندی بھائی، بریلی بھائی، سب کو فائدہ ہو جی رہا جی ہے. الحمدللہ. کچھ لوگ اگر
हसद जलन में अगर नहीं मानते कोई बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है। जी और ये ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, दुनिया का वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है जो किताब व सुन्नत की रोशनी में जवाब दिया जाता है। बाकी तो लोग कह देते हैं फला जगह है, ना कोई दलील, ना कोई कुछ ऐसे ही बोल देते हैं, फला जगह ऐसा जवाब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे एक-एक सवाल का जवाब भी कुरान और हदीस से दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र एहसान है। आप लोगों की मेहनतों को अल्लाह कबूल करे। बहुत अच्छा लगा सर। जी 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 जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया सादिक भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये अहले हदीस का इम्तियाज़ ही होता है कि वो हर बात दलील के साथ करता है। जब भी बात करें दलील से करें, हवाले से करें, किताब व सुन्नत की रोशनी में करें। बहुत शुक्रिया सादिक भाई हमारे साथ जॉइन होने के लिए। मैं देख रहा हूँ इशरत खान, इशरत भाई भी हमारे साथ जॉइन होना चाहते हैं, वो भी अपने तासुर देना चाहते हैं। इशरत भाई माज़रत मैं आपका मैसेज मिस कर दिया था, इसके लिए थोड़ा-सा लेट हो गया आपको ऐड करने में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे एक इशरत भाई? मेरी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरी सजेशन थी आपके लिए और एक आपके मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ थी कि जी, जी। पहले शेख कैफुल्लाह का आता था एक सेशन क्वेश्चन आंसर का। मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ जी, वही जी। एक ऑप्शन था। वहाँ पर पहले हम ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते थे, फिर शेख ऑनलाइन रात हेल्पलाइन को जी, 9 बजे जी, आकर दीनी हेल्पलाइन के वहाँ साथ। पर आंसर दिया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये रोज़ का आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ है, इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे तो काफ़ी जी, फ़ायदा जी। हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती थी, हम बैठे रहते थे, किससे पता करें, क्या करें? क्योंकि वो उतनी एक्सपर्ट लेवल जो आपके पास है, वो और किसी के पास नहीं होता, उतनी डिटेल में हमें नहीं मिल पाता था। तो उसके जी, लिए जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुँ, रहा। और एक जज़ाक सजेशन ये थी शेख कि आपका बिल्कुल। माशाल्लाह हर स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आते हैं। अगर किसी तरह से हर क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप अगर डालते हैं, तो जी, जी। इंशाल्लाह वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी कि इंटरनेट पे सीधे उस क्वेश्चन को सर्च करके हम उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। आपके पास जी, जो जी। भी क्वेश्चन आए उसका सेपरेट जिस तरह से शेख कैफुल्लाह के उसमें होता था, उसी तरह जी, से अगर आप भी करें कि हर क्वेश्चन और आंसर उसका सेपरेट वीडियो आप डाल दें आई प्लस पे। तो इससे जी, जी। कंटेंट भी इंक्रीज़ होगा और ईज़िली जी, जी। एक्सेसिबल भी होगा। बहुत शुक्रिया इशरत भाई आपके मशवरे का हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। हमारा आई प्लस टीवी ही का एक चैनल है दीनी क्वेश्चन एंड आंसर्स का चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हर वीडियो यानी जो लॉन्ग सेशंस हमारे होते हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह के साथ हो या डॉक्टर तारिक के साथ हो, उसके सवालात को हम लोग शॉर्ट क्लिप्स कर करके उस पर अपलोड करते हैं। चूँकि हमारा मेन चैनल आई प्लस टीवी, उस पर सारे वीडियोज़ हम लोग अपलोड नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो अलग से हमने चैनल बनाया है दीनी क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो वहाँ पर शॉर्ट क्लिप्स हमारी अपलोड होती है। तो आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। और आप लोगों से साथ ही साथ ये भी गुजारिश है कि एक चैनल हमारा एक और है आई प्लस टीवी 5 मिनट का मदरसा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। उसमें भी कम वक्त में छोटी-छोटी दीनी बातें, दीनी मालूमात आप लोगों के लिए पेश की जाती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम भाइयों का और बहुत शुक्रिया आप लोगों के मशवरों का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला हमारी आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इसको हम तमाम के लिए सदक़े जारिया बनाए, आमीन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के तासुरात सुन करके। इंशाल्लाह जो कमेंट्स में आए हैं वो भी तासुरात और मशवरे इंशाल्लाह हम लोग नोट करेंगे। आइए अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जॉइन हो चुके हैं, तो मैं शेख मोहतरम को ऐड करता हूँ। नहीं शेख रिमूव हो गए हैं, अभी इंशाल्लाह जॉइन होंगे शेख। अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो जैसे ही शेख जॉइन होते हैं इंशाल्लाह हम लोग हमारी ये जो सवाल व जवाब की स्ट्रीम है और सवाल व जवाब करना है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिन भाइयों को मौका नहीं मिल पाया है उनको भी मौका दूँ और कुछ भाइयों को और भी मौका दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सवालात हो पाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्लाह का फज़्ल एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख हमें वक़्त देने के लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने हमें वक़्त आमीन दिया। बहुत शुक्रिया। शेख इजाज़त हो तो आमीन। सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। जी, शुरू करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो आइए हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज के हमारे जो है सबसे पहले गेस्ट है ज़मीरुल इस्लाम। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें ज़मीर भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातुहू। जी ज़मीर भाई।
शेख शेख मेरा घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर मुतअद्दिद मसाजिद से अजान की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैं किस अजान का जवाब दूँ? जी शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद की अजान का जवाब देना आप पर है। बाकी अगर आप दीगर मस्जिदों के अजान का जवाब दें तो बेहतर, लेकिन जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद में जब अजान हो तो आप उसी अजान का जवाब देंगे। जी आपको जवाब मिल गया? जमीर भाई इंशाल्लाह अगले स्ट्रीम में, चूंकि थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास, तो आज एक ही लेते हैं हम लोग इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट रिजवान नज़ीर को ऐड कर रहा हूँ। रिजवान भाई आप अपना सवाल करें। रिजवान नज़ीर, जी रिजवान नज़ीर मैंने आपको ऐड किया है, जल्दी से अनम्यूट करें। इसके बाद जावेद मकानदार तैयार रहेंगे। रिजवान नज़ीर, ठीक है। जावेद भाई आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब मेरा सवाल था, जो तरावी की नमाज है इसे हम सुन्नत कहेंगे या नफल इबादत? देखिए, शरीयत में जितनी इबादत हैं उसके दो किस्म हैं, एक है फर्ज, एक है नफल। और नफल के कई नाम हैं, ततव्वु कहते हैं, नफल कहते हैं, सुन्नत है, मुस्तहब है, मंदूब है। ये सारे के सारे नफल का नाम है, नफल का नाम है। वो तरावी की नमाज सुन्नत भी है, नफल भी है, मुस्तहब भी है, मंदूब भी है। ये एक चीज के कई नाम है, एक चीज के कई नाम है। तो शरीयत में जो नमाज के नाम मिलते हैं वो है वो तीन हैं, एक फर्ज, एक नफल, एक वित्र। फर्ज, नफल, वित्र। फिर नफल के कई अक़साम हैं, नफल के कई अक़साम हैं। तरावी नफल है, इस तरह से जो हम सुन्नत रवातिब पढ़ते हैं, जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, फजर से पहले 2 रकात। ये अलग अलग नाम है, रवातिब हैं। तो ये वित्र की नमाज नफल है, मुस्तहब है, इसको कुछ भी करिए, नफल है जी, फर्ज नहीं है। जी 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 जावेद भाई। इसी के मुतालिक दूसरा सवाल था कि इसी के मुतालिक अगर हम रात में तरावी पढ़े तो तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, क़ियामुल लैल, तहज्जुद, तरावी एक ही नमाज के कई नाम हैं। और जो तरावी है वही तहज्जुद है, जो तहज्जुद है वही क़ियामुल लैल है, जो क़ियामुल लैल है वही तरावी है। अब कोई तरावी पढ़ने के बाद तहज्जुद नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, बुखारी की रिवायत है कि मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकअह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो माह रमजान में और ना ही माह रमजान के अलावा 11 रकात से ज्यादा पढ़ते थे। तो रमजान में तो हम 11 रकात पढ़ ही रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल जब ज्यादा नहीं करते तो हम क्यों ज्यादा करें? लिहाजा एक बात को जान लीजिए, अल-इक़्तिसादु फी सुन्नह खैरुन, सुन्नत में सुन्नत के मुताबिक मामूली अमल करना ये बेहतर है। लिहाजा सुन्नत सबसे अफजल है, सुन्नत को कायम व दायम रखिए। एक मरतबा का वाक़या है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें 23वीं की रात तरावी पर नमाज पढ़ाई, क़ियामुल लैल नमाज पढ़ाई। रमजान की 23वीं तारीख को अल्लाह के रसूल हमें नमाज पढ़ाई। कब तक? सुलुसुल लैल तक, इन रात के पहली 1/3 तक। फिर 25 रमजान को अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज पढ़ाई इशा के बाद से निस्फुल लैल तक। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल अगर पूरी रात पढ़ा देते तो कितना बेहतर रहता। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मन कामा मअल इमाम हत्ता यंसरिफा कुतिबा लहु क़ियामुल लैल। अगर कोई इमाम के साथ क़याम करता है और इमाम जब सलाम फिरता है तो वो भी सलाम फिर के घर चला जाता है, तो अब जब जितनी बार रात बाकी रह गए अल्लाह ताला उसको इमाम के साथ मुकम्मल नमाज पढ़ने की वजह से उसको पूरी रात का सवाब अता फरमा देता है। तो लिहाजा इस सुन्नत पर अमल कीजिए, यही हमारे लिए खैर बेहतर है। जी जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह मुबारक है। जी जावेद भाई, और एक बार मतलब कैसा है कि सुबह जब सहरी जल्दी उठते हम जावेद तो भाई माजरत, दो रकात थोड़ा सा वक्त कम है जावेद भाई, माजरत कल ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह ये थोड़ा सा वक्त कम है, बहुत सारे भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं। जी बारकल्लाहु फीकुम।
اس کے بعد میں شاکر حسین کو ایڈ کر رہا ہوں. شاکر حسین آپ اپنا سوال کریں. ابن عبد الرحمن اس کے بعد تیار رہیں گے بالکل انمیوٹ کر کے. جی فرمائیں. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں تھوڑا پرائیویٹ چیٹ میں لکھ کے بھی بھیجا تھا, میں تھوڑا بس میں ہوں, بھی ٹریول کر رہا ہوں. آپ مجھے 5 منٹ کے بعد آپ آخر میں جب اسٹریم کلوز کریں گے اس ٹائم پہ آپ مجھے لے لیجیے نا, میں لائن پہ مجھے رکھو, ریموو مت کرنا. ٹھیک ٹھیک شاکر بھائی بارک اللہ فیکم. ابن رحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل و احسان الحمدللہ. شیخ محترم میں اکیڈمی جاتا ہوں اور وہاں پر عصر کی نماز جہاں پڑھتا ہوں وہ بریلویوں کی مسجد ہے, اور ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ مشرک ہیں کہ نہیں ہے ان کے امام, تو کیا وہاں پر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہے یا کوئی اس امام کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسا شرک کرتا ہے جس سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. یہ قاعدہ کلیہ ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے, چاہے وہ مسلمان عبد الرحمان نام سے نہ رکھ لیا ہو, اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو مشرک ہے, توبہ اگر نہیں کیا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. نمبر 2, جو مسلمان ہے, مسلمان کے 2 اقسام ہے, ایک ہے اچھے مسلمان, ایک ہے فاسق مسلمان. تو جو اچھے مسلمان ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں تک فاسق مسلمان ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ سارے مسائل آپ کو حل ہو جائیں. ایک مسلمان ہے جو گناہ کرتا ہے, اس کو فاسق کہتے ہیں. فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر امام فاسق ہے, گناہ کرتا ہے تو فاسق کے پیچھے اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی امام ہے یا اس امام کو ہٹانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس امام کو ہٹانا ضروری ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کو ہٹانے جائیں گے تو مسئلہ بڑا اختلاف کی شکل اختیار کر لے گا اور مصلحت سے زیادہ مفسدہ برپا ہو جائے گا, تو آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی تھی. لہذا یہ 3 مسئلہ, ایک ایک مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, نمبر 1 کہ ایک مومن خالص اس کے پیچھے نماز بلا خلاف جائز ہے, ایک یہ ہے فاسق امام. تو فاسق کی تفصیل ہے, اگر فاسق کو ہٹا سکتے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے تو پھر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اگر نہ ہٹانے کی طاقت نہ ہو اور اختلاف ہونے کا خدشہ ہو, اس کی پیچھے نماز ہو جائے گی. یہ تینوں بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ, تو پھر مستقبل میں آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. جی شیخ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو میں کیا کروں؟ اگر ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, الاصل انه مسلم حتى يثبت عندك انه يشرك بالله وهو کافر. اصل یہی ہے کہ وہ ان کے ظاہری شکل دیکھ کے لگتا ہے مسلمان ہے, جب تک آپ کے پاس یقین کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ شرک کرتا ہے تب تک کسی پر آپ مشرک کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں. لہذا اس پر نماز پڑھیں گے. جی بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. شیخ ایک اور سوال کا موقع دیں گے, ایک اور سوال کا اگلی اسٹریم میں لے لیجیے عبد الرحمان بھائی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی جزاک بارک اللہ. شاید میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ میرا یہ سوال ہے کہ وتر کا نماز کس ٹائم پڑھیں, کس ٹائم بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم اللیل وترا, کہ تم لوگ اپنے رات کے آخری نماز وتر کو بناؤ. یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے, طریقہ ہونا چاہیے, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. لہذا جب ہم جان رہے ہیں کہ ہم رات میں آج کچھ نماز پڑھیں گے تو آخری نماز وتر کو بنائیں گے. یہ سب سے بہتر ہے. بلکہ ہر دن چاہے رمضان کے ایام میں ہو, غیر رمضان کا ایام ہو, بہتر یہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو رات کے آخری پہر میں وتر پڑھا کرو. لیکن اگر کسی کو خوف ہو کہ آخری پہر میں جاگ نہیں پاؤں گا, ہو سکتا ہے کہ میری وتر کی نماز چھوٹ جائے, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی پڑھ کے سو جائے. عشاء کی وتر کا وقت شروع ہوتا ہے عام دنوں میں عشاء کے بعد سے لے کر کے
عشاء کے بعد سے لے کر کے چاہے وہ عشاء کی نماز چاہے اپنے وقت میں پڑھی جائے یا مغرب کے ساتھ جمع کر کے پڑھی جائے، جب عشاء کی نماز ہو گئی تو وطر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن وطر کو سب سے آخری نماز بنانا یہ سب سے بہتر ہے۔ جی جی بہت شکریہ شیخ۔ جی سسٹر شاہدہ۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں طلحہ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ طلحہ آپ اپنا سوال کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کہ بہت سارا مطلب زیادہ تر جو اچھے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں انڈیا میں، تو ان میں کیا بولتے ہیں کلاسز ایسے ٹائمنگ پہ ہوتے ہیں کہ آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کالج میں ہی کیا بولتے ہیں انفرادی طور پر انڈیویجولی اپنا نماز ادا کر سکتے ہیں، تو مطلب کیا اس حالت میں کیا ویسے کالجز وغیرہ میں ایڈمیشن لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ واضح ہے طلحہ بھائی سوال۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کالجز میں داخلہ لیں جہاں ہم کو نماز پڑھنے کا موقع ملے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر ایسے کالج میں آپ داخلہ لے لیے ہیں کہ جہاں جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ کالج میں جتنے ساتھی لوگ ہیں سب لوگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسے کالجوں کی تلاش میں رہیے جہاں کم سے کم اسکول کے طلباء جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، صحیح قول کے مطابق کیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، لہذا فرض کو چھوڑ کر کے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نفل، یہ درست نہیں ہے۔ جی جی لیکن جو یونیورسٹیز الاؤ نہیں کرتی ہیں وہ لوگ کا گریڈ جو ہے ان یونیورسٹیز سے کہیں زیادہ ہے جو الاؤ کرتی ہیں۔ دیکھیے ہم یونیورسٹی کے قانون سے ٹکرا نہیں سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارا مسئلہ دین کا ہے۔ میں نے آپ کو تین مشورہ دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایسے اسکول میں داخلہ لیں جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بندوبست ہو، اگر نہیں ہے تو کم سے کم اسکول کے طلباء جماعت پر نماز پڑھ سکے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کسی اسکول کو تلاش کریں، ڈھونڈے، اور وہ پڑھائی پھر آپ کے لیے درست نہیں۔ اگر مسلسل 3 سال 4 سال ایسا ہے تو یہ پڑھائی درست نہیں ہے۔ جی دین کو بیچ کر کے ہم دنیا میں سے نہیں لے سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ ٹھیک ہے طلحہ بھائی، بارک اللہ فیکم۔ ابو خالد آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہے شیخ، خیریت سے ہیں شیخ؟ جی الحمدللہ۔ ایک میرا سوال ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں الحمدللہ مسجد تو اہل حدیث ہے، لیکن عصر کا جو وقت ہے وہ وقت ہمارے یہاں 3:50 پہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جماعت جو ہے وہ جا کے آخر میں ہی ہوتی ہے، یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، یعنی ابھی 4:45 بجے ہوتی ہے۔ تو ایسے میں گھر پہ ہی پڑھتا ہوں ہمیشہ، لیکن مجھے جو ہے نا دل جماعت میں لگتا ہے، تو اس میں کچھ رہنمائی کرے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نماز کا بہت بتایا آپ نے، جماعت 5 بجے، 5:45 بجے، اور سورج غروب کب ہوتا ہے؟ 3:50 پہ ہو رہا ہے۔ نہیں، سورج غروب کب ہو رہا ہے؟ نہیں، عصر کا وقت بتا رہا ہوں نا۔ نہیں شیخ پوچھ رہے ہیں سورج غروب ہوتا کب ہے وہاں پر آپ کے یہاں؟ جی وقت کا اندازہ لگانے کے لیے وہ جو ہے 6:21 پہ ہو رہا ہے ابھی۔ ہاں جی، 6:21۔ سمجھ گیا۔ اگر آپ کے یہاں عصر کا وقت اول وقت جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ الصلاۃ علی میقاتھا او الصلاۃ فی اول وقتھا، 2 طرح کی روایت ہے، نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم ایسے عمرا کے ساتھ کیسے تعامل کریں الذین یمیتون الصلاۃ، جو نماز کو مار دیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا تھا کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو اور جا کر کے ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، ہاں تب جو ہے اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ اگر ہم اسلامی حکومت میں نہیں ہیں
हुकूमत में नहीं है तो हम अव्वल वक्त में घर में लोगों को लेकर के जमात के साथ नमाज पढ़ लेंगे, और अगर गुजर हुआ हमारा तो जाकर के उस मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे, ताकि उनको ना लगे कि ये हमारे से इख्तलाफ कर रहा है, माहौल को खराब कर रहा है। एक नमाज को दो बार पढ़ना, एक पहली बार फर्ज की नियत से, दूसरी बार नफल की नियत से, ये जायज है। जी जी अभी खालिद भाई। जी एक इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है कि जैसे अभी बिल्कुल मस्जिद के पास में तरावी की जो जमात करते हैं, लेकिन वो ईशा की नमाज भी वहीं जमात कर लेते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? क्या सवाल है, जरा दोबारा दोहराइए अरशद साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? तरावी की नमाज पढ़ते हैं और ईशा की नमाज वहीं जमा कर लेते हैं। हाँ, जमात वहीं बना लेते हैं ईशा की नमाज, तरावी की जमात नहीं, ईशा की नमाज भी वहीं पढ़ लेते हैं वो। कहाँ पर वहीं मतलब घर मकान में, जो मकान में है, मस्जिद के बाजू में एक मकान है, वहाँ जो है ना हाफिजकारी ज्यादा होने की वजह से वहाँ तरावी मतलब वो अपना कुरान सही करने की वजह से वहीं पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। लेकिन ईशा की नमाज, मैं कहता हूँ ईशा की नमाज आप मस्जिद में पढ़ो, लेकिन वो वहीं पढ़ लेते हैं। हाँ अच्छा, ये सवाल है आपका, अब समझ में आया सवाल, सवाल अब समझ में आया। आप कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद के बाजू में कोई घर है जहाँ लोग ईशा की नमाज भी पढ़ते हैं और तरावी की नमाज पढ़ते हैं, हाँ, तो इन लोगों को जबकि मस्जिद में इन लोगों की नमाज पढ़ने की जगह है, बंदोबस्त है, तो क्या इन लोगों को मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ करके बाद में यहाँ आकर तरावी पढ़नी चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि आप घर में तरावी क्यों पढ़ते हैं? जब मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने की जगह होगी, तो मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने की जगह होगी, तो वहाँ तरावी पढ़ने की भी जगह होगी, है ना? जी माजरत अभी शेख रिमूव हो गए हैं। अभी इंशाल्लाह शेख मोहतरम ज्वाइन होंगे तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आपका जवाब लेंगे इंशाल्लाह अबू खालिद भाई। मैं आपका जब तक बैक स्टेज रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ ज्वाइन हैं, तो आप लोग ज्वाइन रहें इंशाल्लाह। और जैसे कि आप जानते हैं आज वेडनेसडे है और आज हमारा एक और प्रोग्राम इजहार हक होता है, वो इंशाल्लाह अभी 11:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो आप लोग तैयार रहें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। जी, तो मैं कह रहा था, जो मैं कह रहा था वो नेट ऊपर मुझे से बातें कट गई थी। मैं कह रहा था कि जब मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने की जगह हो सकती है, तो तरावी की नमाज पढ़ने की गुंजाइश क्यों नहीं हो सकती है? लिहाजा बेहतर यही है कि आप लोग सब कोई मस्जिद में जाकर के ईशा की नमाज भी पढ़ें और तरावी की नमाज पढ़ें, वहां भी पढ़ें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मस्जिद में औरतों के लिए तरावी पढ़ने की जगह नहीं है, तो फिर आप ईशा की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ लें, फिर उसके बाद घर में आकर के औरतों को लेकर के, अपने मर्दों को लेकर के यहाँ घर में जमात कर सकते हैं, अगर मस्जिद में बंदोबस्त नहीं है तो। जी बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं उबैदुल्लाह खान को ऐड कर रहा हूँ। उबैदुल्लाह भाई आप अपना सवाल। जी उबैदुल्लाह खान। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा हाँ जी शेख, मेरा ये सवाल है, कुछ मसले रहते हैं जहाँ पर स्कॉलर्स में इख्तलाफ रहता, देखिए कुछ स्कॉलर्स की राय अलग रहती है, कुछ स्कॉलर्स की राय अलग रहती है, तो ऐसे केस में हम जो है अपने को जो अपनी जो सहूलत के हिसाब से वो चीज़ अपना ले सकते हैं क्या? मसलन दाढ़ी का है, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं उसको ज़रा भी ट्रिम नहीं करना, और कहीं स्कॉलर्स बोलते हैं थोड़ा-सा हम ट्रिम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम ज़रा-सा ट्रिम कर ले सकते हैं क्या दाढ़ी वगैरह? जी शेख, शेख आपको आवाज आ रही है हमारी? शायद शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। जी अभी मैं गुजारिश करूंगा हमारे भाइयों और बहनों से कि अभी कोई स्ट्रीम ज्वाइन ना करें, ताकि शेख मोहतरम स्ट्रीम ज्वाइन कर सके आप लोगों के सवालात के जवाब के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम शेख, आपको आवाज आ रही है? जी जा रही है। शेख भाई का सवाल ये है कि जिन मसाइल में फुक़हा के मुख्तलिफ अक़वाल होते हैं, तो क्या हम अपनी सवाबदी से किसी पर अमल कर सकते हैं? जैसे बाज़ उनका कहना ये है कि बाज़ उलमा कहते हैं कि दाढ़ी छोड़ना है, बाज़ कहते हैं कि ट्रिम कर सकते हैं, तो क्या हम दाढ़ी को ट्रिम कर सकते हैं? जी, पहली बात ये है कि आपने पहले उसूल का ज़िक्र किया, फिर एक मसला ज़िक्र किया। तो पहले मसला सुन लीजिए, फिर मैं उसूल बताता हूँ। पहली बात ये है कि दाढ़ी को जी शेख। जी माज़रत
آج شیخ محترم کا کچھ پرابلم لگ رہا ہے، تو میں معذرت چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ تھوڑا سا ابھی کوئی اسٹریم جوائن نہ کریں تاکہ شیخ اسٹریم جوائن کر سکے. جی، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے پرابلمز نہ آئیں، لیکن ٹیکنیکل چیز ہے. اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ آسانی کا معاملہ کرے. ابھی انشاءاللہ شیخ محترم جوائن ہوں گے تو ہم لوگ کنٹینیو کچھ وقت ہمارے پاس ہے تو اس میں ہم لوگ جوابات لے لیں گے. اور جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آج ویڈنسڈے ہے، اس کے فوراً بعد ہماری ایک اور اسٹریم اظہار حق ہے جس میں موضوع ہے تراویح جو ہے رکعت تراویح 8 یا 20. آپ لوگ اس کو بھی ضروری جوائن کریں اس اسٹریم کو. جی السلام علیکم شیخ. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. نہیں، شاید تھوڑا سا شیخ کا پرابلم ہو رہا ہے. جی سسٹر ماہین، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا سوال، لیکن مشکل ہے کہ کمنٹس کے سوالات ہو پائے. میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں کمنٹس والوں سے. انشاءاللہ بیچ میں کوئی ایک دن ہم لوگ کمنٹس کے بھی سوالات لے لیں گے، جس دن تھوڑا سا وقت ہمارے پاس زیادہ ہوگا. تو آج تھوڑا سا وقت کم ہے تو کمنٹس کے سوالات لینا مشکل ہو جائے گا. اور اسٹریم میں بھی ہمارے پاس بہت سارے بھائی بہن ایڈ ہیں، تو جو ہماری ابھی اس کے فوراً بعد اسٹریم سٹارٹ ہوگی اظہار حق، اور اس میں بہت سارے ویڈیوز کے جوابات بھی دیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اشکالات کے جوابات دیے جائیں گے. تو آپ لوگ ضرور جوائن کریں. اور وہ بھائی جو خصوصاً اس موضوع سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹریم جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی اسٹریم ان کو سوالات کے لیے بھی انشاءاللہ موقع دیا جائے گا اس اسٹریم میں. جی ابھی کوئی اسٹریم جوائن نہ کریں، میں بارہا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی فی الحال کوئی اسٹریم جوائن نہ کریں تاکہ شیخ محترم جوائن ہو سکے. جی اقبال حسین صاحب، انشاءاللہ بھائی وقت رہے گا تو آپ کو بھی موقع ملے گا. اسلم بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس سب بھائیوں کے. رضوان نذیر بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا تھا بھائی، معذرت آپ جو ہے ایڈ نہیں ہو پائے اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ جوائن نہیں ہو پائے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ کا سوال یہ تھا کہ جس مسئلے پہ فقہا کے اقوال مختلف ہیں، کیا اس مسئلے میں اپنے ثوابدید کے مطابق کسی قول کو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جس مسئلے پہ فقہا کے کئی اقوال ہیں اس مسئلے پہ ہم کو وہی کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. لہذا ان میں سے وہ قول جو اقرب الی الصواب ہے، صحیح سے جو سب سے زیادہ قریب تر ہے، اس قول کو لینا ضروری ہے، اختیاری نہیں ہے. پھر آپ نے ایک مثال پیش کی کہ داڑھی کو ٹریم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، جس میں جان لیجئے کہ داڑھی کو ایک قبضہ سے پہلے داڑھی کاٹنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اختلاف ایک قبضہ کے بعد ہے، ایک قبضہ سے اوپر داڑھی کاٹنے کی گنجائش اسلام نے کسی نے نہیں دی ہے. لہذا اختلاف ہوگا قبضہ کے بعد راجح قول یہ ہے کہ اوف اللہا وفر اللہا اور خلہا جو 5 الفاظ ہیں اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فقہا اختلاف کرتے رہیں. صحیح بات یہی ہے دلیل کی روشنی میں کہ داڑھی کو چھوڑ دینا ہی سب سے اولا ہے، بہتر ہے، یہی درست قول ہے. لہذا اسی پر عمل کرنا ضروری ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. اور دوسری اس میں اور ایک بات، فقہا کے اقوال میں کسی ایک قول کو اس لیے لے لینا کہ میری رغبت کے مطابق ہے، یہ درست نہیں ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اسی قول کو لینا واجب ہے جو قول کتاب اور سنت کے زیادہ قریب ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی عبید اللہ بھائی. اور ایک چھوٹا سا سوال. عبید اللہ بھائی وقت تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس، ختم ہو گیا تقریباً وقت، معذرت. اصل میں اس کے فوراً بعد ہمارا دوسرا پروگرام ہے. جی بہت شکریہ عبید اللہ بھائی. تو بہت شکریہ شیخ محترم وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، اس کے فوراً بعد دوسرا پروگرام ہمارا اسٹارٹ ہوگا، تو یہیں پر آج کی اسٹریم کو ختم. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. جی
اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا ایک اور پروگرام ہے اظہار حق کا، جس میں موضوع ہے رکعت تراویح 8 یا 20۔ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں، اس میں بھی انشاءاللہ بہت ساری علمی باتیں اور بہت سارے شبہات کا رد اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔